أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم یہ جو صلح حدیبیہ کا جو سارا واقعہ، اس کی بیک گراؤنڈ انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں گے. اس میں جہاں اور بہت کچھ ہمارے سیکھنے کے لیے سامنے آئے گا، ایک چیز نوٹ فرمائیے گا کہ بعض اوقات زندگی میں بظاہر کچھ چیزیں، کچھ معاملات، کچھ لوگ، کچھ رشتے، کچھ واقعات وہ ہمیں اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے سورۃ البقرہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی ایک چیز کو ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے فائدہ ہو، اور اس سے پہلے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو. تو یہ انسان نہیں اس چیز کو سمجھ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا صلح حدیبیہ، اس کے جو پوائنٹس تھے، جو نکات تھے، وہ بظاہر کتنے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہارٹ بریکنگ، دل دکھانے والے، دل کو توڑ دینے والے، دل زخمی کر دینے والے تھے کہ سب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کس طرح ہرٹ ہوئے، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے رہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ اس چیز سے انہیں اندازہ تھا کہ اس کے بعد میں اثرات کیا ہونے والے ہیں، اور ایسا ہی ہوا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب اگلے لیکچر میں پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا اثرات ہوئے اور کس طرح یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی یہ واقعہ، یہ جو صلح ہے. تو یہ بس یہی ذہن میں رکھیے گا، زندگی میں کبھی بھی یکدم کوئی بھی چیز اگر آپ کو اچھی بھی لگ رہی ہے تب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ضرور دعا کریں، خیر و برکت کی، عافیت کی، ہر چیز کے لیے. اور کوئی اچھی نہیں بھی لگ رہی تو بھی آپ ذہن میں یہی رکھیں کہ ہو سکتا ہے نہیں بلکہ ایسا ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں سمجھ آ جائے. بہت سارے معاملات تو ہم دنیا سے اسی طرح نکل جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، کہاں کہاں ہمارا کس طرح خیال رکھا گیا، ہمیں کن کن چیزوں سے بچایا گیا جن کے پیچھے ہم پاگل تھے، دیوانے تھے، اور کن کن وہ کون کون سی چیزیں اور نعمتیں عطا کی گئیں جو شاید ہمیں پہلی دفعہ دیکھنے میں، سننے میں بھلی نہیں لگیں. تو یہ بعض اوقات تو کچھ باتیں انسان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہیں، کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد، کسی کو زندگی کے کوئی 20-40 سال بعد. کبھی بہت ساری باتیں جن کی کبھی سمجھ ہی نہیں آتی، آ بھی نہیں سکتی. چھوٹا سا انسان ہے، چھوٹی سی محدود سی عقل اور سوچ ہے، کتنا بھی زور لگا لے گا وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو، مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتا. تو بس ہمارا اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو بس درست ہے. ہو سکتا ہے یہ چیز مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو لیکن اس میں میرے لیے فائدہ ہوگا، جو ابھی بھی ہو سکتا ہے یا بعد میں بھی ہو سکتا ہے مجھے سمجھ آئے، ہو سکتا ہے مجھے نہ پتہ چلے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا سیکھیے. تو اچھا جی، شروع کرتے ہیں. اب جب وہاں پہنچتے ہیں پھر تفصیل سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہے جی عمرہ حدیبیہ، یہ ذی قعدہ 6 ہجری، عمرہ کے لیے روانگی اور حدیبیہ میں پڑاؤ. تو بہت ساری تفصیلات ایسی ہوں گی آج کے لیکچر میں، ویسے بھی جو بس میں ریڈ کرتی جاؤں گی. کچھ جگہوں کے نام ہیں، کچھ واقعات ہیں یا کچھ ہو، وہ آپ کے اپنے انٹرسٹ پر ہے، آپ کتنا لیں گی اس میں دلچسپی. تو ادروائز یہ کہ بس میں ریڈنگ کر دوں گی. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ وہاں پہ میں رکوں گی اور آپ کی توجہ ادھر دلاؤں گی، انہیں تھوڑا ڈسکس کر لیں گے. تو باقی یہ بھی ہو سکتا ہے، میں ہر دفعہ یہی ذکر کرتی ہوں کہ بعض دفعہ
ایک چیز مجھے اس وقت اہم لگ رہی ہے اور میں وہاں پر رک کے ڈسکس کرتی ہوں، لیکن آپ بالکل الرٹ رہا کریں، اپنی نظریں اسکرین پہ رکھا کیجیے، اور تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے میرے جہاں پہ میں نہیں رکی وہاں پر بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بلکہ میں اگر ایک ہی کلاس ہی ایک ہی سبق آج والا بھی اگر میں 10 مختلف کلاسز میں یہ لیکچر ڈلیور کرتی ہوں تو ہر دفعہ میں مختلف جگہوں پہ رکوں گی، ایک دو کامن ہو جائیں گی، باقی میں مختلف جگہوں پہ رکوں گی. تو سیکھنے کی بات تو ہر چیز میں ہے، اور غیر ضروری تو کچھ بھی نہیں ہے. باقی جتنی محبت ہے وہ میں نے بتایا کہ سیرہ کی کتابیں تو اس سے بھی بڑی بڑی اور بہت زیادہ ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ان کی طرف بھی دیکھیں گے، جائیں گے، یا اسی کو پڑھاتے ہوئے میں اس میں سے بھی نیکسٹ ٹائم کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو بہت کچھ مختلف جگہوں سے ان شاء اللہ تعالیٰ اسی میں شیئر کریں گے، یا یہ جب مکمل ہو جائے گی کچھ ماہ تک بیچ 2 میں شیئر کریں گے. تو آپ بس دیر اپنی نظر رکھیں اسکرین پر، جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کہا نا بہت ساری جگہوں میں شاید آپ کو اتنا انٹرسٹ نہ ہو، کیونکہ جب وہ میپ سامنے نہیں ہوتا تو وہ پتہ نہیں چلتا. اچھا میپ سامنے لا بھی دیا جائے تب بھی تو میں نہیں چاہتی کہ ہم صرف میپ میں ہی کھو کر رہ جائیں. اور وہ اچھا ہے، وہ بھی ایک محبت ہے، جس کو جس چیز سے محبت ہے وہ مکہ مدینہ ایک ایک گلی کو دیکھنا چاہے گا میپ میں بھی اگر خود نہیں جا سکتا. تو ادروائز یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارا مقصد ہے سیرہ کے لیے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہ ہم نے سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جب بھی کوئی معاملات تھے، پرابلم تھے، ایشوز تھے، وہ اسے کیسے فیس کرتے تھے، کیسے ہینڈل کرتے تھے، انہوں نے کس طرح ہینڈل کیا. تو جب یہ اس سے ملتی جلتی سچویشن، اور یاد رکھیے گا سچویشن ملتی جلتی ہی ہوتی ہیں، 19-20 کا فرق ہوگا. ہاں تھوڑی زیادہ سخت ہو سکتی ہیں، تھوڑی کم ہو سکتی ہیں، لیکن جو احساس آپ کا ہوگا وہ ملتا جلتا ہوگا. تو آپ کو اپنی زندگی گزارتے ہوئے ڈیلی بیسس پہ بھی آپ ریلیٹ کر سکتی ہیں اپنے معاملات کو آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا، صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا. اور آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں اترے گا. ضروری نہیں کہ میں پڑھاؤں، میں ایک ایک لفظ پڑھاؤں، میں آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو بتاؤں. میں تو خود اسٹوڈنٹ ہوں، میں کتنا کا آپ کو بتا لوں گی، کتنی چیزیں میں خود پک کر لوں گی. یہ تو قرآن اور حدیث سنت، یہ تو لائف لانگ سیکھنے کی چیز ہے، لائف لانگ جڑی رہنے کی چیز ہے. تو اس کا بس یہی ہوتا ہے کہ اور پھر آپ کی سچویشن آپ جانتی ہیں، میں نہیں جانتی. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہیں اور آپ یہ سنت سے حدیث کی صورت میں، سیرہ کی صورت میں جڑی ہوئی ہیں، تو آپ کو اپنے آپ ہر معاملے کو ان چیزوں سے ریلیٹ کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. خود ہی آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا کہ یہ اس سے ملتی جلتی سچویشن یا ایگزیکٹ سچویشن وہ بھی تھی، تو انہوں نے کیسے ہینڈل کیا. اس میں میرے سیکھنے کے لیے کیا بڑا حوصلہ ملتا ہے، بڑی تسلی ملتی ہے. جس طرح قرآن مجید پڑھ کے اتنی تسلی ملتی ہے نا، کوئی دنیا کا شخص ویسی تسلی کے الفاظ وہ ادا نہیں کر سکتا. بعض اوقات انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں، سچویشن ایسی ہوتی ہے، آپ کو دوسرے کی باتیں کھوکھلی لگ رہی ہوتی ہے کہ اسے کیا پتا، اس پر گزرے تو اسے پتا چلے. میں جس چیز سے گو تھرو ہو رہی ہوں، میں جس چیز سے گزر رہی ہوں، جو میں سفر کر رہی ہوں، یہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سمجھ سکتے ہیں نا. اور سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہی تمہیں نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، اس سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے. بے شک. تو بعض دفعہ تو آیات ویسی کی ویسی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جیسی ہماری سچویشن ہوتی ہے، اور اس طرح آ کے دل پہ مرہم کا کام کرتی ہیں. اور اسی طرح سیرت بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی زندگی سے اسے ریلیٹ کیجئے گا. تو آج بھی بہت کچھ ہے ہمارے سیکھنے کے لیے، باقی جو چیزیں ہیں میں ایک سمپل ان کی میں ریڈنگ کرتی جاؤں گی. عمرہ، عمرے کے لیے روانگی اور حدیبیہ میں پڑاؤ. مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور سروں کو منڈوایا اور قصر کرایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی اطلاع دی اور یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو گرد و پیش میں جو آراب تھے، ٹھیک ہے،
جو آپ سمجھ لیں جو بدو تھے، جو لوکلز ان کے دیہاتی دور دراز کے اور مدینہ کے ارد گرد، ان کی بات ہو رہی ہے. یہ قرآن مجید میں بھی آپ کو اس کا ذکر ملے گا. ان میں بھی روانگی کا اعلان کر دیا، مگر انہوں نے تاخیر کی. ان کو یہ لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ جو صحابہ کرام جا رہے ہیں اس طرح سے ابھی اپنے ان کے مکہ وہاں پر اپنے دشمنوں سے جس طرح یہ انہیں فیس کریں گے، یہ تو کبھی بھی واپس نہیں آ سکیں گے. یہی انہوں نے سوچا اور یہی الفاظ آپ کو قرآن مجید میں بھی ملیں گے. ٹھیک ہے. تو بعد میں ظاہر ہے بڑا حیران کن تھا یہ سارا واقعہ، جس طرح وہ خیر و عافیت سے واپس آئے ہیں. چاہے وقتی طور پہ وہ تکلیف دہ تھا، صحابہ خوش نہیں تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وقت نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کا انہیں اندازہ تھا، اور وہ مطمئن تھے اس چیز پر کہ اس کے بعد میں جو اثرات آئیں گے وہ بہت مسلمانوں کی فیور میں ہوں گے. اچھا، اب ان یہ جو لوکل سے ارد گرد کے جو تھے، ٹھیک ہے، لوکل نہیں، لوکل تو مدینہ کا آپ کو پتا ہے نا، بیسیکلی جو انصار ہیں، تو اوس اور خزرج، وہ میں لوکلز ان کو کہتی ہوں. یہ جو ارد گرد کے جو علاقے اور دیہات کے جو اعراب جنہیں بولتے ہیں، آراب، ٹھیک ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے، یاد رکھیے گا. اعراب تو یہ قرآن مجید کا ہوتا ہے نا، جو ہماری اکیڈمی کا نام بھی وہ زیر سے ہے، اعراب. اور اعراب ہمارے ہاں اردو میں تو زیر زبر پیش کو کہتے ہیں. اعراب تو پورا ایک سبجیکٹ ہے، پوری ایک سائنس ہے عربی کے الفاظ کی. وہ صرف زیر زبر پیش نہیں ہے، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اچھا جی، آراب ان کی میں بات کر رہی ہوں. اچھا، بعد میں پھر جب وہ واپس آ گئے تو پھر انہوں نے یہ عذر تراشا کہ ہمیں ہمارے اموال اور اولاد نے مشغول کر رکھا تھا، لہٰذا ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دیجیے. یہ ذرا الفاظ پہ غور فرمائیے گا. آپ بھی اپنا جائزہ لیجئے گا، اور میں بھی ابھی تھوڑا سا لے لیجئے گا، بعد میں فری ہو کے لے لیں، رات کو سونے سے پہلے لے لیجئے گا. ذرا تسلی سے ہم نے دیکھنا ہے کہیں ہمیں بھی ہمارے اموال اور اولاد نے دنیا کے کاموں میں مشغول تو نہیں کر رکھا اور ہم اس میں ہی گم ہو گئے. اور دیکھا جائے تو اگر آج اولاد نے ہمیں کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے بھی ان کو کہیں نہ کہیں دنیا کے کاموں میں الجھا کر رکھا ہے. خیر، یہاں پر جو الفاظ ہیں ان کے مطابق ہمیں ہمارے اموال اور اولاد نے مشغول کر رکھا تھا. تو کس طرح سے مشغول کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کو؟ یہ جو مال ہے، ایک تو انسان کے پاس جب جب دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو ایک تو ہم کھانے پینے پر بہت فوکس ہوتا ہے. ایک وقت میں ایک سے زیادہ ڈشز ہوں، صبح کو یہ ہو، دوپہر کو یہ ہو، رات کو الگ سے ہو، اور ہر دن، ہر موسم، ہر تہوار کا الگ سے کھانا کھانا کھانا. حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے سے بالکل اچھا کھائیں، اچھا پہنے، لیکن یہ زندگی کا مقصد یہ 24 گھنٹے ہمارے اس کے ارد گرد نہیں گھومنے چاہیے. کیونکہ یہی 24 گھنٹے انبیاء کرام کو بھی ملے، یہی 24 گھنٹے صحابہ کرام کو بھی ملے، یہی 24 گھنٹے آپ کے پاس بھی ہیں، یہی 24 گھنٹے میرے پاس بھی ہیں. اب کون اس کا کیسے استعمال کرتا ہے؟ پہلے سٹیپ پہلا ہم نے لینا ہے، پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانا ہے، پھر ہمارے وقت میں اور ہر چیز میں برکت آ جائے گی. اور یہی 24 گھنٹے ہم سے اتنا کام اللہ تعالیٰ لے لیں گے، لیکن پہلا سٹیپ ہمیں لینا ہے. پھر مال آ جاتا ہے تو گھر بڑا ہونا چاہیے، پھر گاڑی بڑی ہونی چاہیے، پھر فرنیچر تو اتنے سالوں پرانا ہے، یہ بدلنا چاہیے، پردے تو ہر سال بدلنے چاہیے. یہ فلاں مہمان پچھلی دفعہ آئے تھے تو انہوں نے تو میرے برتن بھی دیکھ لیے ہیں، میرے میرے پردے بھی دیکھ لیے ہیں، میرا فرنیچر بھی دیکھ لیے. وہ گولی سے مار دیں گے کہ ہمیں اگر دوبارہ دیکھ لیں گے، یا ہم پہ کیس فائل کر دیں گے کہ جی انہوں نے پچھلے سال بھی یہی پردوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، انہی صوفوں پہ بیٹھ کے گزاری ہے، رب بھی. ہم اتنے غافل لوگ ہیں، اتنی غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ چیزیں زندگی کا مقصد نہیں ہے. ایکچولی زندگی کا مقصد، ان کی زندگی کا ہمیں یہ نہیں پتا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ہماری روح سے ہوتا ہے. جسم کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تھک بھی جاتا ہے، اس کے لیے اس کا بالکل خوراک کا انتظام کیجئے، اس کی آرام کا کیجئے، لیکن اتنا ہی کیجئے جتنا مناسب ہے. زیادہ کریں گے تو یہ پھر کمفرٹ زون میں جب چلا جاتا ہے نا، پھر کسی قابل نہیں رہتا ہے. اس کو تھوڑا مشقت کا عادی بھی بنائیں، اپنے جسم کو، اپنے نفس کو. تو یہ ایک چیز ہوگی. پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کا ہماری روح سے تعلق ہے، اس میں ایک آتا ہے ہماری زندگی کا مقصد.
وہ مقصد اگر اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے تو ہماری روح ہیپی ہے، ادروائز روح بے چین. کبھی ہم اسے کوئی نام دیں گے، کبھی کوئی نام دیں گے، کبھی گمنام اداسی، کبھی اینزائٹی، کبھی ڈپریشن، کچھ بھی. اور وہ ہوتے ہیں، ان کی بالکل ان کی حقیقت ہے، یہ بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ ایون قرآن مجید سے جڑے رہنے کے باوجود بھی یہ چیزیں زندگی میں چل سکتی ہیں، لیکن انسان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اسی طرح سے ہے، یہ چیزیں میرے ساتھ ساتھ یہ بھی چلیں گی، اپس اینڈ ڈاؤن چلیں گے، لیکن مجھے اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا. اور مقصد وہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے. آگے وہ خود دیکھ لیں اس میں کیا کچھ آ سکتا ہے. مقصد وہ جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہو، مقصد وہ جو قرآن اور سنت سے کلیش نہ کرتا ہو، مقصد وہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے، مقصد وہ جو ہمیں جو چین سے بیٹھنے نہ دے، جو ہمیں سونے بھی نہ دے. مقصد وہ کہ زندگی بھی اس پہ لگا دینے کو دل چاہے اور اسی راستے پہ موت آ جائے یہ دل چاہے. یہ ہوتا ہے مقصد. یہ جو وقتی مقصد ہوتے ہیں، میرا یہ مقصد چند ماہ کا پھر ختم بھول گئے، نہیں. جو مقصد ہوتا ہے نا اصل میں وہ یہ چیز ہوتی ہے، انسان جینا بھی اس کے لیے چاہے اور اسی کے لیے مرنا چاہے. اور یہ مقصد اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوگا نا کسی طرح، اس کے بندوں کے راستے سے آ رہا ہے، آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے دین کے راستے سے آ رہا ہے، اس کی کتاب کے راستے سے آ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کا سینٹر اللہ تعالیٰ ہے، وہ مقصد آپ کی روح خوش رہے گی، تر و تازہ رہے گی. اور ویسے بھی یاد رکھیے گا، خود بھی یہ چیز کیا کیجیے اور بچوں کو بھی دیکھا کیجیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، اگر واقعی وہ قرآن اور سنت کے سے کلیش نہیں ہو رہا، دنیا کا بھی کوئی کام ہے، تو آپ کو مزہ آ رہا ہے کرنے میں، اچھا لگ رہا ہے کہ جسٹ ویسٹ آف ٹائم، جسٹ فارمیلٹی، جسٹ دنیا داری. ڈگری بھی لے رہے ہیں تو پھر ڈگری ہونی چاہیے، کچھ کام بھی کر رہے ہیں تو پھر ہونا چاہیے، پیسے چاہیے. وہ مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، اچھا لگ رہا نہیں لگ رہا، وہ آپ کی صحت پہ اس کے برے اثرات ہوں گے. ٹھیک ہے میں مانتی ہوں بعض دفعہ مجبوریاں ہوتی ہیں، ایسے حالات ہوتے ہیں انسان کو کڑوے گھونٹ بننے پڑتے ہیں، ایسی جاب کرنی پڑ جاتی ہے کوئی ایسی. لیکن اگر آپ کو کبھی ذرا سا بھی موقع ملے، ذرا سے بھی آپ کے ہاتھ میں سچویشن ہو نا، آپ کسی ایسے کام پہ ٹائم نہ ضائع کریں. آپ دنیا کا بھی کام کر رہے ہیں اور جو قرآن اور سنت سے کلیش نہ کرتا ہو تو آپ اس کے ساتھ وقت گزارنا، اس چیز کے ساتھ آپ کو اچھا لگ رہا ہو، یہ آپ کی صحت ہی صحت ہے. آپ کو یہی آپ کا ہابی ہو جائے گا، یہی آپ کا سب کچھ. آپ کا وقت اچھا گزرے گا، آپ کی ہیلتھ پہ اس کے اچھے اثرات ہوں گے. اچھا میں بات کر رہی تھی مال. دیکھیں پھر یہ اور کیا کچھ انسان کرتا ہے. پھر عورتیں کپڑے ہمیں زیادہ زیادہ چاہیے. اچھا اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اللہ نے دیے، اچھا پہنے، بالکل اچھا پہنے. اور لیکن آپ دیکھ لیں پیچھے آگے الماری میں اتنے اگر لٹکے ہوئے ہیں، اس میں سے کسی کو دے دیں. تو اس طرح سے یہ خیال رکھیں کہ جمگٹا نہ، اتنا مجمع نہ لگا لیں الماری میں، اور ساتھ ساتھ پیچھے سے کسی کو دیتے جائیں اور خود آپ نہیں لے لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے. ٹھیک ہے، ہونا تو ویسے یہ چاہیے کہ کوئی لباس ہو تو اس کو اتنا آخر تک استعمال کریں. لیکن چلیں تھوڑا بالکل آخر تک نہیں بھی استعمال کر سکے تو اس کو، اس سے پہلے آپ اس کو بھی کسی کو دے سکتے ہیں، اور پچھلا بھی کسی کو دے دیں اگر دل بھر گیا یا کوئی بھی آپ کو نیا پسند آ گیا. پھر ہم یہ جیولری، یہ سونا، پھر بعض عورتوں کو یہ کچن کی چیزیں، یہ کراکری شاید بولتے ہیں اسے، برتن، الماریوں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں. اور حالانکہ مسلم گھرانے میں آپ کی کتابیں ہونی چاہیے الماریوں میں، یا چلیں تھوڑے سے برتن ہو جائیں ضرورت کے، اور ایک آدھ سیٹ آپ رکھ لیں کہ مہمانوں کے لیے واقعی ایک فینسی سا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا کہ جب بازار گئے پھر وہی برتن برتن، تو یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یہ ہمارے مال نے ہمیں مشغول کر کے رکھا ہوا ہے. پھر مال آ جانے کے بعد بعض دفعہ ہم اس طرح سے ایسے ہی چلے جاتے ہیں، ایسے ہی شاپنگ کبھی کر لی، ایسے کبھی ادھر پیسے لگا دیے، کبھی ادھر لگا دیے، کبھی کچھ جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیز ہے. پھر اولاد کا دیکھ لیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسی اولاد آپ کی زندگی میں آتی ہے تو آپ بدل جاتے ہیں. اب آپ کا جینا مرنا اولاد ہی ہو جاتا ہے آپ کا مقصد. لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. زندگی میں اپنے آپ سے پوچھتے رہا کریں، آپ بلکہ ہر روز پوچھ لیا کریں، کیا مجھے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی یہ تمام جو بھی چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں، جو میں سارا دن کرتی ہوں، میرے ہابیز ہیں، میں کوئی بھی پروفیشن ہے، کچھ بھی، مجھے اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب چیزوں سے زیادہ بڑھ کر ہیں یا نہیں ہے.
آپ کو جواب مل جائے گا. اگر ہے تو بس ٹھیک ہے، اسی طرح چلتے چلتے جانے دیں. اب اولاد کا یہ ہے کہ ہم اولاد کے نام پر ہم بھی زیادتی کرتے ہیں. اولاد نے تھوڑی کہا ہے کہ میں آ گیا ہوں دنیا میں اور اب آپ نمازیں چھوڑ دیں. چلیں، ایک دفعہ سچویشن ہوگی، دو دفعہ ہو گئی، 5 دفعہ ہو گئی، 10 دفعہ ہو گئی کہ بچہ چھوٹا ہے، گھر پہ کوئی نہیں ہے، نماز کا بھی ٹائم ہے، چلیں بچے کو چپ کرا لیا، اس کو کھانا کھلا دیا. ویسے تو بچہ کتنا بھی ٹائم لے، نمازوں میں اتنا ڈیوریشن ہوتا ہے کہ آپ اس کے آخری ٹائم بھی پکڑ سکتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں کتنی سنجیدہ ہوں اپنی نماز کو لے کر، میں کتنی سنجیدہ ہوں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر. یہ چیز ڈپینڈ اس پر کرتا ہے. اچھا چلے 5-10 دفعہ ہو بھی گیا تو 2-3-4 سال کا بچہ، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ بچہ اس طرح سے، آپ بچے کو ٹائم دیں پیار سے، وہ آپ کے پاس بھی بیٹھ جائے گا. وہ آپ کو نماز پڑھتا دیکھتے ہیں، وہ پاس بیٹھ جاتے ہیں، وہ بالکل شور نہیں کرتے ہیں. تو پھر آپ واپس اور اپنی ان کو بہتر کریں نمازوں کو. ہم وہ پریگنینسی کی چھوڑی ہوئی، یہ چلے پریگنینسی میں کسی طرح اوکھے سوکھے پڑھ لی، وہ جیسے ڈلیوری کے وقت اس کے بعد جو ہم نے وہ چھوڑی ہوئی اور یاد ہی نہیں دوبارہ کب پڑھی کب نہیں پڑھی. اولاد نے مشغول کر دیا تو، لیکن غلطی اس میں ہماری ہے. اور یہ جو دونوں چیزیں آپ کو مشغول کر رہی ہیں نا، یہ دونوں ہاتھ پکڑ کے نہیں آپ کو زبردستی کریں گی. کمزوری ہماری ہے، غلطی ہماری ہے، غفلت ہماری ہے. پھر قدم قدم پہ اور دیکھ لیں گے. تو میں ایک مثال دیتی ہوتی ہوں نا نماز کی، کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نماز ایسی چیز ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کتنا معنی رکھتے ہیں. میرے یہ دعوے کہ میں لوگوں کے ساتھ بہت اچھی ہوں، سب کے حقوق دے رہی ہوں، لیکن نماز کو میں آگے پیچھے کر جاتی ہوں، چھوڑ جاتی ہوں، نہیں پڑھتی ہوں، نہیں ادا کرتی ہوں، یہ دعویٰ معذرت کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اور دونوں نے کتنا زور دیا ہے نماز پہ. تو اس لیے میں صرف ایک مثال دیتی ہوتی ہوں، باقی آپ قدم قدم پر دیکھ لیں کہاں پر آپ کے بچے آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ کام کرو، اور اولاد چاہ رہی ہے کہ اس کو اس کام سے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ وہ مشکل پیش آ سکتی ہے میری اولاد کو، آپ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم پسے پش ڈال دیتے ہیں. آپ اپنی اولاد کے لیے بہت سارے رشتہ داروں سے آپ ناراضگی مول لیتے ہیں. بعض دفعہ آپ اپنی اولاد کے لیے حلال حرام میں فرق بھول جاتے ہیں. آپ اپنی اولاد کے پیچھے حقوق العباد بعض دفعہ ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں اب آپ نے دیکھنی ہے. یہ کہنے کو ایک لائن ہے جو انہوں نے کہی، یہ یہ جو آراب تھے، تو کہیں ہم بھی ایسے تو نہیں ہیں. اور یہ اگر اللہ نہ کرے کہ ہمارا یہ عذر ہو، یہ عذر نہیں ہم سے قبول کیا جائے گا کہ ہمیں ہمارے اموال اور اولاد نے مشغول کر رکھا تھا. نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہمیں؟ بالکل بتایا ہے. اور فتنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. فتنہ کا لفظ عربی میں بہت ملٹیپل اس کے میننگز ہوتے ہیں. اس آیت کی تفسیر بہت تفصیل طلب ہے، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. تو بس کم از کم اتنا یاد رکھ لیں کہ وہ مال اور وہ اولاد جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور کر دے، تو آپ اپنا محاسبہ کیجیے، اپنی غلطیاں دیکھیے، اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کیجیے کہ یہ عذر اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کرنا. اور میں صرف ایک ایک مثال دے کر آپ کی توجہ ادھر دلاتی ہوں. یہ قدم قدم پر آپ دیکھ سکتی ہیں، قدم قدم پر، کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ ایسا کرتی ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، اور آپ اپنی اولاد کے لیے وہ نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں کرنا، آپ اپنی اولاد کے لیے وہ کر گزرتی ہیں. یہ اب آپ کا، آپ اپنا دیکھیے، میں اپنا دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیر کے روز، یہ ذی قعدہ 1 تاریخ 6 ہجری کو 1400 مہاجرین اور انصار کے ساتھ، 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے. اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. ویسے تو قربانی کبھی بھی کسی بھی صورت میں کی بھی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر لے کے جا رہے تھے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں جا رہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں. ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے، کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا. بالکل سارا کچھ عمرے کی تیاری نظر آ رہی ہے. پھر آپ نے سفر جاری رکھا. عثفان پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش
جنگ کا اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں، پکا ارادہ کیے بیٹھے ہیں، تہیا کیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے زی طوا، یہ اب جگہ ہے، وہاں پہ پڑاؤ ڈال رکھا ہے، اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ عثمان کے قریب کراؤل غمیم بھیج بھی دیا ہے تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند رکھیں۔ مزید اپنی مدد کے لیے انہوں نے احابیش حبشیوں کو بھی جمع کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کریں، یہ جو انہوں نے حبشیوں کو جمع کیا ہے، کیا ان کے گھروں پر حلہ بول دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں؟ ٹھیک ہے، تو اور جو رستے میں درمیان میں اگر آئے لڑنے کے لیے تو بس اس سے لڑیں، اس طرح سے خود پہل نہ کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں، لہٰذا وہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان میں آئے گا، حائل ہوگا، بس اس سے لڑیں گے، خود سے پہل نہیں کریں گے، نہ ادھر ادھر کسی سے لڑتے ہوئے نہیں جانا ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول کی۔ ادھر خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ پھر طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران میں حملہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دیکھیے گا مدد کیسے آتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں نا، جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، کوئی بھی کام، چاہے وہ کسی وہ دین کا کام ہے، یہ وہ شخص نے سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظہر اور عصر کے درمیان ہی یہ صلاۃ الخوف، جو خاص حالت جنگ کی مخصوص نماز ہے، سورۃ النساء میں اس کا ذکر ملتا ہے، کئی طریقوں سے پڑھی جا سکتی ہے، ایون چلتے ہوئے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کا حکم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا، اللہ تعالیٰ کی مدد۔ ٹھیک ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا۔ یہاں سے جس راستے سے جا رہے تھے مدینہ سے مکہ، یہاں پر خالد بن ولید نے وہ راستہ اس طرح سے ہو رہا تھا کہ وہ ان کو آگے روک لینا تھا، آگے انہوں نے نہیں پہنچ سکنا تھا۔ اچھا، اب دوسرا راستہ اختیار کیا، مکہ سے نیچے داہنے ہاتھ چل کر سنیت المرار پہنچ گئے، اور جہاں سے حدیبیہ میں اترتے ہیں وہاں پہنچ کر اونٹنی بیٹھ گئی، لوگوں نے ڈانٹا بھی تو نہ اٹھی، لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ یہ اس کی عادت ہے، لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ تو یہ حدیبیہ کے پاس جس طرح یہ ہوا، تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے، اب جو ہونے جا رہا ہے۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، مگر میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہوگی، پھر آپ نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھا۔ اب یہیں سے سارا کچھ آگے سین بڑھتا ہے، یہاں پر اب کیا کچھ ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 1400 صحابہ وہاں پر موجود ہیں حدیبیہ کے مقام پر، پوائنٹ پر۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزاعہ کی ایک جماعت کے ساتھ آیا، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر خواہ تھے۔ اس نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا، ہم تو صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں، نیز یہ کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قریش نے لڑائی پر اصرار کیا تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہمارا تن سر سے جدا نہ ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ نہ ہو جائے۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے مابین گفت و شنید۔ اب یہ جو بدیل تھا اس نے واپس جا کر قریش کو یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جا کے بتا دی، تو انہوں نے اب مقرز بن حفص کو بھیجا، ایک اور شخص کو بھیج دیا۔ آپ نے اس سے بھی وہی بات کی جو پہلے والے سے کہی تھی۔ تو اس کے بعد قریش نے کیا کیا، احابیش کے سردار کو بھیج دیا، حبشیوں کا جو سردار تھا۔ اب دیکھیے گا جب وہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اس سے پہلے میں بتا دوں یہ حکمت دیکھیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی حکمت دیں۔ دیکھیں انسان بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، خاص طور پہ ہم عورتیں تو ایسی معمہ ہوتی ہیں نا بیچارے مردوں کے لیے۔ ایک تو ہمارے موڈ سوئنگز اتنے ہوتے ہیں جس میں ہمارا بھی کنٹرول نہیں ہے، ہماری باڈی کی کچھ ڈیمانڈ ایسی ہیں، کچھ ہارمونل چینجز ایسی ہوتی ہیں کہ موڈ کا جو سوئنگز ہوتے ہیں وہ بہت ہوتے ہیں اور ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں بعض دفعہ۔ لیکن جب سب کچھ ٹھیک بھی ہوتا ہے نا
تب بھی ایک تھوڑا سا ناز، تھوڑا نخرہ ہم عورتوں میں، ہمارا پتہ نہیں چلتا ہمارا. اگر میں کسی بات پہ ناراض ہوں تو میں یہ چاہوں گی کہ میرے ہسبینڈ کو کیوں نہیں پتا کہ مجھے یہ بات بری لگی. ابھی اس بیچارے اللہ کے بندے کو، اس غریب کو نہیں پتا. آپ بتا دیں، آپ اپنے چند الفاظ جو آپ اتنے لمبی لمبی کالز پہ ضائع کرتی ہیں، لوگوں پہ ڈسکشن پہ ضائع کرتی ہیں، چند الفاظ اپنے میاں کو بھی بتا دیں کہ مجھے یہ بات جو ہے، آپ سب کے سامنے آپ نے فرض کریں میری کوئی بات کا مذاق بنایا، چاہے اچھی نیت سے بھی کیا، مجھے نہیں اچھا لگا، آپ بتا دیں انہیں. میرا نہیں خیال، مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر ہسبینڈ اچھے ہوتے ہیں. ان کو اگر آپ پیار سے، محبت سے، آپ اکیلے میں، اچھا ان کا موڈ ہے، آپ ان کو اگر بتا دیں کہ مجھے فلاں بات یا فلاں سچویشن اچھی نہیں لگی، وہ جس حد تک ہوگا یاد رکھتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ کریں. اور اگر پھر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. جو مرد ہوتے ہیں نا، وہ ہماری طرح اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے حساس نہیں ہوتے، تو وہ سمجھ نہیں سکتے. عورت کو ایک عورت بہتر سمجھ سکتی ہے، یہ اور بات ہے کہ عورت کو عورت سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہے. عورت ہی زیادہ عورت کو ستاتی ہے. اور خیر اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، یہ اب ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو مردوں کی نیچر ڈیفرنٹ ہے، ان کا جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت میں جو کشش رکھی ہے، اسے اپنی بیوی سے لگاؤ ہے. اگر آپ نے اچھے طریقے سے، اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنے ہسبینڈ سے کوئی بات ایسی کی ہے جو گلا بھی نہ لگے، شکایت بھی نہ لگے، آپ ویسے ہی ان کو بتا رہی ہیں کہ یہ بات ہوئی، یہ سچویشن مجھے اچھی نہیں لگی، دوبارہ نہ آپ کریے یا کہیں، وہ عمل کرتے ہیں. اور پھر بھی اگر بھول جائیں تو کوئی بات نہیں، وہ ہماری طرح ان کا باریک ذہن ان معاملات میں نہیں ہوتا. ہماری عورتوں کی تو یادداشت بھی ایسی ہوتی ہے کہ رہے رب کا نام، کہ ہمیں تو کئی سالوں پہلے بھی یاد ہوتا ہے کس خاتون نے کیا، کون سا لباس پہنا تھا، کس خاتون نے اور کون سی جیولری. میں کبھی جایا کرتی تھی، میں جو میری فیملی میں جو میری اولڈ خواتین ہوا کرتی تھی، میری بزرگ خواتین، ان کی نظر انتہائی کمزور ہوتی تھی، اس کے باوجود ان کو پتا ہوتا تھا یہ جو جیولری ہے یہ میری ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی پہنی تھی، اور یہ اس کا یہ ڈیزائن ہے اور یہ ہے. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ انٹرسٹ ہوتا ہے نا خواتین کا. پھر عورتوں کو یاد ہوتا ہے وہ لباس کس نے کیا پہنا تھا، کس کے گھر میں کتنے کھانے پکے تھے، کیسے پکے تھے، کیا اس نے کیا بات کہی تھی. تو یہ ہماری جو یادداشت ہے، اگر اسے ہم قرآن اور حدیث کے راستے میں لگا دیں تو سبحان اللہ کتنی اچھی بات ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اب یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پہچاننے کا، جو انسان کے مزاج کو پہچاننے کی جو حکمت دی تھی نا، اب یہ شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہذا جانوروں کو کھڑا کر دو. ٹھیک ہے، تو یہ میں سمجھانا یہ چاہ رہی تھی کہ انسانوں کے مزاج کو سمجھنا آسان نہیں ہے. آپ اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے، جتنی عقل دی، ذہانت دی. کچھ لوگوں کو ذرا حکمت زیادہ ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کچھ کو اس طرح سے نہیں ہوتا، لیکن دعا اور کوشش سے بالکل مل سکتی ہے. اور کسی بہن کو اور کسی کو اگر لگتا ہے کہ اس کی حکمت اس طرح سے نہیں ہے جس طرح فلاں خاتون کی اس کو لگ رہا ہے، یا کسی کو بھی چلیں، تو آپ قرآن اور سنت سے جڑ جائیے، قرآن اور حدیث سے جڑ جائیے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو قرآن اور حدیث خود حکمت ہے، دوسرا جب یہ آنا شروع ہو جائیں گے نا، آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آئیں گے، کچھ چیزیں یاد رہ جائیں گی، تو جب آپ ان کو زندگی میں معاملات میں اپلائی کریں گی تو آپ کا جو معاملے کو ہینڈل کرنے کا جو انداز اور جو طریقہ ہوگا، جب قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا تو وہ بیسٹ ہوگا. وہی حکمت ہے، اور کیا حکمت ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ کمی ہے، اور کمی ہوتی ہے، تو یہاں پہ بس میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آ، مزاج کو سمجھنا یہ ہر ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور باقی قرآن اور سنت سے جڑے رہنے سے ہوتا ہے. بعض خواتین بڑی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فہم دیا ہوتا ہے، فراست ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے مزاج کو بہت سمجھتی ہیں، اپنے بچوں کے مزاج کو بہت سمجھتی ہیں، وہ ان کے مطابق انہیں ڈیل کرتی ہیں. ان کو اندازہ ہو جاتا ہے اس وقت اس کا یہ موڈ ہے، ان کو سم ٹائم وجہ کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، پھر ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس وقت اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. بعض نادان ہوتی ہیں، وہ غلط ٹائم پہ غلط بات کر بیٹھتی ہیں، اور یہ ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں زندگی میں. ہم سب نے خاص طور پہ شادی کے بالکل ارلی ایئرس میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح انسان تجربے سے سیکھتا ہے. تو اس کا ایک حل میں یہ ضرور کہوں گی، وہ بیٹیاں بچیاں، آپ ابھی شادی ابھی ہوئی ہے تو شروع میں آپ کو اپنے ہسبینڈ کی اور سسرال کی طبیعت کا نہیں پتہ چلتا، سیدھی سی بات ہے.
یہ تھوڑی ہوگا چند ماہ میں آپ کو سارا پتہ چل گیا، میں تو ایک ایک کو سمجھ گئی ہوں. یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں میں تو اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، میں تو اپنی ساس کو، اپنے سسرال کو، ہسبینڈ کو. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. رگ رگ سے صرف اللہ تعالیٰ واقف ہوتے ہیں. لیکن چلیں جتنا بھی آپ سمجھ لیں تو یہ تجربے سے وقت کے ساتھ یہ آتا ہے. لیکن اگر کبھی کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، کنفیوژن ہو، آپ کم از کم نہ ایک کام کر لیا کریں، آپ خاموشی اختیار کر لیں. جب کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، خاموش ہو جائیں، بجائے کہ کوئی ہم اس موقع پہ ایسی بات کر دیں جو اگلے کا موڈ خراب کر سکتی ہے، وہ غصے میں آ سکتا ہے اور ہمیں نہیں اندازہ. ہمیں دوسرے شخص کا نہیں اندازہ ہوتا، یہ ہمارے دعوے ہی ہوتے ہیں. اگر کسی وقت میں نے اپنے شوہر کا اندازہ کیا یا بچوں کا اندازہ کیا تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. یہ انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں دوسرے انسان کو بہت جانتا ہوں، بہت سمجھتا ہوں. اگر کسی حد تک وقت سے، ایکسپیرینس سے کسی چیز کا اندازہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. کبھی نہیں ہو رہا نا اندازہ، نہیں سمجھ آ رہی، کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے، تو خاموشی اختیار کر لیں. وقت دیں، چیزوں کو وقت دیا کریں، معاملات کو وقت دیا کریں. کبھی بھی کوئی بات کرنے میں جلدی نہ کیا کریں. کبھی بھی کوئی فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیا کریں. کوئی کسی فیصلے کو چھوٹا فیصلہ بھی نہ سمجھے. گھر میں کوئی بھی معاملہ ہے، اس کو تھوڑا ٹائم دیں. آج اگر میں نے ابھی کوئی فیصلہ کرنا چاہا، ابھی میں کسی اور موڈ میں ہوں، فرض کریں میں اس وقت صبح کے ٹائم، ظاہر ہے ایک اور ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صبح کے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا یہ برکت رکھتی ہے. اب صبح کے ٹائم پہ کوئی بیٹھا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، وہ فیصلہ کسی اور طریقے سے کرے گا. ٹھیک ہے، کسی اور ٹائم پہ پہلی دفعہ فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کسی اور طرح سے کریں گی. لوگوں میں بیٹھ کے کر رہی ہیں اور طرح سے کریں گی. تو یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. پھر جو فیصلہ آپ نے کیا، اس کو کوئی بھی کیا چاہے اچھا بھی کیا، اس کو ذرا ٹائم دیں. ہو سکتا ہے 2 گھنٹے بعد آپ کو اس میں سے ایک اور پہلو نظر آ جائے. اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا میں اور سوچتی ہوں کہ مجھے کرنا ہے یہ نہیں کرنا. ہو سکتا ہے 4-5 گھنٹے بعد ایک اور پوائنٹ سامنے آ جائے، اگلے دن اور سامنے آ جائے. تو خیر، اچھے اور نیک کام میں اتنا زیادہ بھی نہیں سوچنا چاہیے، لیکن عام دنیا کے کاموں کے لیے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں تھوڑا وقت دیا کریں. کسی کو کچھ کہنے کو، سنانے کو بھی دل کر رہا ہے نا، ذرا وقت دیا کریں. کوئی فیصلہ کر رہی ہیں تو بھی ذرا وقت دیا کریں. وقت کے ساتھ، وقت ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نا ہم یہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہم بدل رہے ہیں. ہماری سوچ بدل رہی ہے، ہمارا فیصلے بدل رہے ہیں. صبح کے ٹائم جو میں تھی اب میں وہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، وقت آگے آ گیا ہے. اب اس دوران اگر ہم قرآن سے جڑے رہے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ دین کے کام سے جڑے رہے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی اچھی پسند کے کام کیے ہیں، تو اب ہم اور ہوں گے. چند گھنٹوں میں ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے. باقی درجات کی بلندی وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم وہ پہلے جیسے نہیں رہتے. اور اگر ہم کسی برائی میں مبتلا ہیں، غلط کام کیے چلے جا رہے ہیں، تو بھی ہم پچھلے چند گھنٹوں جیسے نہیں ہیں، ہم مزید آگے بڑھ گئے ہیں اس میں. تو انسان ہر لمحے فزیکلی بھی چینج ہوتی رہتی ہے. آپ کی پیدائش سے لے کر ٹل ڈیتھ، انسان ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اندر باڈی میں تبدیلی نہیں رکتی. چینجز ہوتی جاتی ہیں، ہوتی جاتی ہیں، ہوتی جاتی ہیں. پیک یوتھ پہ جا کر پھر وہ آپ کی چینجز جو ہیں وہ مسلسل ہو رہی ہیں. اب وہ اولڈ ایج کی طرف چلی جائیں گی، لیکن وہ پتہ 8-10 سال بعد چلتا ہے. وہ چیزیں بعد میں نظر آتی ہیں. وہ چینج کب کی پیک یوتھ آ چکی تھی، لیکن اس کے بعد وہ جو چینجز ہوتی گئی ان کا پتہ پھر لیٹ چلتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ یکدم پھر چینجز لیٹ لائف میں زیادہ پرومیننٹ ہونے لگ جاتی ہیں. تو ہوتی ساری زندگی رہتی ہیں. انسان ہر وقت تبدیلی سے گزرتا ہے، فزیکلی بھی. اور ویسے تو اس کو روحانی طور پر اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق، اس کا وہ بھی امپروو ہونا چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے. تو انسان جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. تو فیصلہ کرنے میں کبھی جلد بازی نہ کیا کیجیے. ٹائم دیا کریں اور دوسرے انسان کو بھی ٹائم دیا کریں. ہم لوگوں کو وقت نہیں دیتے ہیں. ہم لوگوں کو، ایک تو ہم سب سے زیادہ یہ کیا غلطی کرتے ہیں، ہم خواتین میں یہ ذکر کرنا چاہوں گی، اگر ہمیں کسی پر کچھ برا لگتا ہے نا، کسی نے اگر ہمارا دل دکھایا ہے، ویسے تو ہم محبت نچھاور کرنے پہ آتی ہیں تو ہمارے جیسی تو کوئی مخلوق دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی نا. لیکن جب ہمیں کچھ برا لگتا ہے تو ہمارے رویے تھوڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہم چاہتی ہیں اپنے مردوں سے کہ میرے بغیر بتائے اس کو میرے موڈ سے پتہ چل جائے، میرے انداز سے. اچھا کچھ ہسبینڈ اللہ کی طرف سے ہوتے بھی ہیں سمجھدار، ان کو آپ کے آنے جانے، بیٹھنے اٹھنے، بات کرنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن اب یہ نہیں پتہ چلتا. یہ پتہ چل جائے گا جی بیگم صاحبہ کا تھوڑا موڈ اوپر نیچے ہے، لیکن وجہ کیا ہے اب وہ اس بیچارے کو نہیں پتہ چلتا. ہم نہیں بتائیں گے.
ہم کسی کو بھی نہیں بتائیں گے ہمیں یہ برا لگا ہے. اور یا تو آپ اگر کسی کو نہیں بتانا تو بتائیں ہی نہ، آپ پی جائیں، آپ چھوڑ دیں، اس کو بھی معاف کر دیں، نہیں اس کو پتا چلا اس نے کوئی غلطی کی ہے. لیکن اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ اسے بتانا اور وہ چینج اپنے اندر لائے، تو پھر آپ الفاظ کا اچھے سے طریقے سے آپ استعمال کریں. تو یہ چیزیں ہم خواتین کا جو رویہ ہے نا، ایک تو یہ ہم بتائیں گی نہیں، ہم چاہتی ہیں کہ خود ہی انہیں پتا چل جائے. اور پھر اور بھی بہت کچھ اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے، مجھے یہ کہ میں اپنے ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں. بات صرف میں اتنا کرنا چاہ رہی تھی کہ مزاج کو جو سمجھنے کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. تو اس میں وقت لگتا ہے. کچھ لوگوں کی ذرا حکمت اللہ نے زیادہ دی ہوتی ہے، وہ ذرا جلدی سمجھ لیتے ہیں اور سمجھداری سے لے کر چلتے ہیں. کچھ لوگوں میں ذرا کم ہوتی ہے، غلطیوں سے سیکھتے ہیں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ قرآن اور سنت سے جڑیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حکمت ملے گی. ہر طرح کی حکمت ملے گی آپ کو. حکمت ہے ہی کیا، یہی چیزیں ہیں حکمت. تو اب یہاں پر ہم خواتین کو بھی یہ چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی سچویشن ایسی ہے تو آپ یا تو خاموشی اختیار کر لیں، گھر کا ماحول نہ خراب کیجیے. اور ہم پھر خواتین، اب اگر مرد سے غلطی ہوتی ہے نا اور وہ معذرت کرتا ہے تو ہم اتنا ٹائم لگاتی ہیں. ہم وہ اس کو صحیح طرح سے پہلے بتائیں گی نہیں، ہمارے چہرے کے تاثرات، ہمارے موڈ، ہم دو دو تین تین دن اس سے بھی زیادہ لیٹ جاتی ہیں. اور آپ نے مردوں کا کبھی نوٹ کیا؟ زیادہ تر مرد کے کتنے نائس ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے کسی چیز پہ ایکسکیوز کرتی ہیں، آپ سے زیادتی ہوئی ہے، آپ ان سے ایکسکیوز کرتی ہیں، وہ فوراً ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ چلو آگے بڑھتے ہیں. تو مردوں سے بھی چیزیں سیکھا کیجیے. اس میں کوئی مرد اور عورت کی میں یہ نہیں کہہ رہی، سب کی اپنی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی اپنی صلاحیتیں دی ہیں. جو عورت کی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صفات دی ہیں وہ مرد کے پاس نہیں ہے، اور جو مردوں کو دی ہیں وہ ہم عورتوں کے پاس نہیں ہے. کچھ چیزوں میں ہمیں کاپی بالکل نہیں کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جس کی جو ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ پوری کریں بس. لیکن کچھ چیزیں مردوں والی صفات جو ہے نا وہ پیدا کریں اپنے اندر، کوئی حرج نہیں ہے. مردوں کی طرح بڑے دل کریں، ظرف بڑے کریں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہماری فیملی میں ایک بزرگ تھے. وہ بہت ان کو اللہ نے بڑا، ان کا دل اور ظرف اتنا بڑا دیا کہ وہ نارمل سے حالات تھے، لیکن ان کو جیسے پہلے ان کی بہن ایک کوئی طلاق لے کر آ گئی بچوں کے ساتھ، بسم اللہ کہا، گھر پہ جو میں کھا رہا ہوں بس اس میں وہی اس کو سامنے پیش کر دیتے تھے. پرانے بزرگ کیا کرتے تھے، وہی چیز اگر زیادہ نہیں کر سکتے تھے شوربہ بڑھا لیتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ سنت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو پھر اس کے بعد ان کی کوئی بیٹی آ گئی، کوئی اور بھابھی ایک بیوہ ہو کر آ گئی، وہ بھی آئیں بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے اسی گھر میں جو میرے پاس ہے حاضر ہے، لے لیں، شوربہ اور بڑھا دیں. تو یہ دل اور ظرف ان کے ہوتے تھے. وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ کہاں سے آج ہمارا ان سے کہیں زیادہ ہم لوگ کماتے ہیں، کہیں زیادہ بڑے گھر ہیں، کہیں زیادہ سب کچھ ہے، لیکن وہ دل اور وہ ظرف نہیں ہے. خاص طور پہ ہم عورتوں کے نہیں ہوتے ہیں. ہمارے دل بہت تنگی ہے، ہمارے دلوں میں کوئی آ جاتا ہے چند دن کے لیے تو دل تنگ ہونے لگتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے. اور اس طرح سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس بہن نے، بیٹی نے، بھابھی نے، طلاق والی نے اور بیوہ نے کب تک رہنا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن وہ دل اور حوصلے. اور یاد رکھیے یہ جو آپ کے، یہ جو بزرگوں کے اچھے کام ہوتے ہیں نا، یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کہف سے کبھی مجھے موقع ملا میں وہاں کے ریفرنس سے آپ کو بتاؤں گی. یہ جو باپ کے اچھے کام ہوتے ہیں، باپ کے اچھے اعمال ہوتے ہیں، باپ دادا کے، وہ نسلوں میں آتے ہیں، ان کی خیر و برکت آتی ہے. ایسے شخص کی جو نسل ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے. باقی سب کے اعمال اپنے ذاتی طور پہ ان کا سب کا اپنا اپنا حساب ہے، لیکن اچھے کام کے اثرات بھی نسلوں میں جاتے ہیں، ان کی خیر و برکت بھی نسلوں میں جاتی ہے، ان گھروں میں رہتی ہے، کئی عرصے تک رہتی ہے، جب تک کہ کوئی وہاں پہ غلط اور برے کام نہیں کرتے. اچھے کام کی اتنی، اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے اچھے عمل کی کہ وہ زمین بھی گواہی دیتی ہے. وہ سارا ایریا جہاں پہ اچھا کام کیا گیا ہوتا ہے، اچھی بات کہی گئی ہوتی ہے، کسی کو فائدہ پہنچایا گیا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں گواہی دیتی ہیں اور گواہ رہتی ہیں. اور خود اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر گواہ ہے. تو یہ جو مردوں کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، بڑے دل، بڑے حوصلے، بڑی بڑی باتیں وہ سہ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں، برداشت بھی کر جاتے ہیں. دیکھیں سب برابر نہیں ہوتے، اب آپ اپنے اپنے سے اس طرح سے نہ کمپیئر کیجئے گا، لیکن جو زیادہ تر میرے دیکھنے میں آئے ہیں، مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم میں، یہ کوالٹی ہم میں بھی ہونی چاہیے.
ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سڑتی رہتی ہیں، کڑتی رہتی ہیں، جلتی رہتی ہیں، پھر بتاتی بھی نہیں ہے. یہ ہمیں شروع سے عادت ہوتی ہے، صرف ہسبینڈ کے ساتھ نہیں کرتی ہیں. ہم اپنے پہلے جب پیرنٹس کے ساتھ ہیں ہم تب بھی انہیں نہیں بتاتے ہمیں کیا برا لگ رہا ہے، ہم کیا فیل کر رہے ہیں، ہم کیا چاہ رہے ہیں. یہاں پر ہم بہن بھائیوں کے درمیان میں آپ فرق کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. پیار سے بھی کسی طریقے سے بتانا نہیں، بس ہم شروع سے ہمیں عادت ہوتی ہے، ہم موڈ اپنا آف کر کے بیٹھ جاتی ہیں تو سارے گھر کا ماحول خراب کر لیتی ہیں. لیکن ہمیں ہینڈل کرنا نہیں آتا، ہمیں حکمت سے معاملے کو لے کر چلنا نہیں آتا. ان سب باتوں سے چاہے ہم صحیح بھی ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ غلطی لوگوں کی غلطی ہے، اس کے باوجود ہمارا یہ جو رد عمل ہے نا، موڈ آف کرنا، کئی کئی دن تک ناراض پھرنا، صحیح بات کلیئر نہ کرنا، بتانا نہیں، اس معاملے کو رفع دفع نہیں کرنا، دل کی تنگی، لوگوں کے دل میں ہماری جگہ عزت کم ہونے لگتی ہے. آہستہ آہستہ ہم اپنا وقار کھونے لگتی ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے اس چیز کا. اگر آپ ایک نارمل سے موڈ کے ساتھ معاملات لے کر چل رہی ہیں نا، اور سال میں ایک بار آپ کو کچھ واقعی چیز بری لگی اور آپ نے اس کا ایکشن لیا ہے، آپ نے ریئیکٹ کیا ہے، آپ کے اس ریئیکشن کو یاد رکھا جائے گا کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی بات کو نہ مائنڈ کرتی ہیں نہ کچھ کہتی ہیں. آج انہوں نے جو نوٹس کیا ہے، اس طرح سے یہ ناراض ہے، خفا ہے، بول نہیں رہی ہیں، تو بہت کوئی اہم بات ہوگی. تو اپنا وقار بھی رکھا کیجئے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہسبینڈ کے دل سے بھی اتر جاتی ہیں ایسی بیویاں جو بات بات پہ شکوے شکایتیں. تو ٹھیک ہے، دل چاہتا ہے ہم عورتوں کا بھی کہ کبھی کوئی ہمیں بھی سمجھے، ہمارا بھی کچھ انہیں اندازہ ہو. لیکن اب اگر آپ تھوڑی سی سائیکالوجی سمجھ لیں نا، مرد کی کیا ہے عورت کی کیا ہے، تو آپ کو کبھی برا نہیں لگے گا. ایون اگر آپ تھوڑی سی سائیکالوجی سمجھ لیں، ہر انسان کی اپنی جگہ وہ اتنا بھی غلط نہیں ہوتا. اگر آج آپ کی ساس تھوڑی عجیب حرکتیں کر رہی ہیں، آپ کو عجیب لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اپنا ماضی اتنا ہارش دیکھا ہو کہ آج وہ آپ کو اتنے سکون میں، آرام میں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اتنے مزے میں، نوکروں چاکروں میں دیکھ کر شاید وہ انکمفرٹیبل ہو رہی ہیں. وہ چاہ کر بھی ان سے وہ اپنے ایکسپریشن چھپائے نہیں جا رہے. پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹا، وہ چاہے وہ غلط کر رہی ہیں لیکن اس کے پیچھے ان کی سائیکالوجی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس طرح سے ڈیوائڈ کرنا کسی اور عورت کے ساتھ، اور وہ اپنے دوسری عورت کو زیادہ ٹائم دے رہا ہے، چاہے کہ وہ بیوی کا ہی اس وقت زیادہ حق ہے. لیکن ہر عورت اتنی سمجھدار نہیں ہوتی نا، تو وہ اپنے ایکسپریشن ہم سب شو کر دیتی ہیں. مجھے یہ برا لگ رہا ہے، مجھے وہ برا لگ رہا ہے، بتاتی بھی نہیں ہے کہ کیا برا لگ رہا ہے. لیکن ہمارے ہر ایکشن کے پیچھے ایک سائیکالوجی ہوتی ہے جس میں زیادہ تر تو ہم ہی غلط ہوتے ہیں. ہم وہ غلط چیز محسوس کر رہے ہیں، اب اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، محسوس کرنے میں کوئی اختیار نہیں ہے. مجھے آ گیا ایک احساس، ایک خیال آ گیا، مجھے کچھ برا لگا. اب اس کو ریئیکٹ کیسے کرنا ہے؟ ریئیکشن پہ آپ کا اختیار ہے، آپ کا بالکل اختیار ہے ریئیکٹ کرنے پہ. مجھے اپنے ہسبینڈ کی کوئی بات بری لگی، انہوں نے اپنی والدہ سے فرض کریں کوئی بات میری کر دی ہے، انہوں نے ان کو زیادہ توجہ ٹائم زیادہ دے دیا، مجھے نگلیکٹ کر دیا مہمانوں کے درمیان میں، کچھ بھی فرض کریں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، برا لگا. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت نیچرل ہے برا لگنا، غلط لگنا. لیکن اصل چیز ہے کہ آپ ریئیکٹ کیسے کرتی ہیں. ریئیکشن میٹرز. ہم عورتوں کو ریئیکٹ کرنا ہی نہیں آتا، ہم موڈ بنا کے منہ پھلا کے پھرتی رہیں گی، اور گھر والے بچے بھی ہمارے انٹرسٹ لینا چھوڑ دیتے ہیں. ماما کا موڈ اب خراب ہے، چھوڑ دیں، خود ہی 2 3 دن تک ٹھیک ہو جائیں گی. اب آپ سوچ رہے ہیں یہ وقت آ گیا، پھر آپ کہیں گے کہ میرے بچے برے ہو گئے، میرے بچے خراب ہو گئے. بھی نہیں ہے ان کے پاس ٹائم آپ کا موڈ دیکھنے کے لیے، میرا موڈ دیکھنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. ایسے شخص بنے کہ جو بہت بڑے دل کا ہو، بہت بڑے ظرف کا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو پی جایا کریں. وہ کہتے ہیں نا، دل کو قبرستان بنا لیں، ڈالتے جائیں، کچھ نہیں ہوتا. کچھ زیادہ بلنڈر ہو رہا ہے، زیادہ تکلیف پہنچی ہے، تو پھر ایکسپریس کرنا بھی سیکھیں. ایسی باتوں کو دل میں رکھ کر یا تو دل میں دفن کریں، دفن نہیں ہو رہی ہیں اور الٹا آپ نفسیاتی مریض بن رہی ہیں، تو پھر ان کو کہنا سیکھیے، ان کو اچھے الفاظ میں اچھے طریقے سے دوسرے شخص تک پہنچانا سیکھیے. ہمیں نہیں آتا. پہلے اچھا، ہمارے عورتوں کے رویے کیسے ہوتے ہیں، اتنے ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں. پہلے ہمیں یہ برا لگتا، اوہو مجھے یہ اتنا برا کیوں لگا، میں کیوں جیلس ہوئی، یا مجھے یہ چیز کیوں غلط لگی. پہلے ہم اس پہ اپنے آپ کو کوستی رہیں گی، مجھے برا ہی کیوں لگا، میں کتنی بری ہوں، مجھے کیوں برا لگا. بھی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ کو کچھ برا لگا. بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے ریئیکشن پہ کنٹرول ہونا چاہیے. ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ سیکھنا ہے. وہ کون سکھائے گا؟ قرآن اور سنت، حکمت. ریئیکشن، ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، بس. تو اب اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. کچھ چیزوں کو تو چھوڑ دیں، ذکر بھی نہ کیا کریں.
دل بڑا کریں، مردوں سے سیکھیں، اور کچھ چیزیں جو واقعی تکلیف دے رہی ہیں نا آپ کو، فزیکلی مینٹلی، آپ ان کو ایکسپریس کرنا سیکھیں، ان کو بتائیں. آپ یہ مت سوچیں کہ وہ آگے سے سن نہیں رہا، وہ سنے گا. ہم پہلے سے ایزیوم کر لیتے ہیں اس نے کون سی میری سننی ہے، اس نے کون سی میری مانی ہے، اس نے تو دوسری پارٹی کی سننی ہے، دوسری پارٹی کی مانی بھی. ہو سکتا ہے سن بھی لے، ہو سکتا ہے آپ کو کہنا نہیں آیا، آپ کا انداز اچھا نہیں ہے، آپ نے موڈ دکھائے ہیں، بات کی نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات، کوئی انسان آپ کو دے ہی کیا سکتا ہے؟ آپ یہ کہیں کہ وہ مجھے یہ نہیں دے رہا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر کوئی شخص آپ پہ مہربان ہے، کوئی ہسبینڈ آپ کی قدر کر رہا ہے، تو اس میں آپ کا میرا کوئی کمال نہیں ہے. نہ کبھی یہ سمجھے کہ میں بڑی خوبصورت ہوں، اگر میں ہوں بھی تو کتنے سال تک خوبصورت ہوں؟ ایک ایج آئے گی کہ اس میں خوبصورتی نہیں رہتی ہے ویسی. ٹھیک ہے، تو یہ خوبصورتی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہسبینڈ آپ کی قدر کرتا ہے، بڑی بڑی خوبصورت خواتین کو میں نے رلتے دیکھا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بات یہ کہ آپ میں حکمت کتنی ہے، معاملہ فہمی کتنی ہے، آپ کتنا انڈرسٹینڈ کرتی ہیں ہسبینڈ کو، بچوں کو، سچویشن کو. اور جو باتیں کچھ تو پی جاتی ہیں، اور جو ایکسپریس کرنے والی ہوتی ہیں کتنی پیار سے، نرمی سے ان کو آپ احساس دلاتی ہیں کہ یہ چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے. اور اگر وہ اس کو دور کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. نہیں کر پا رہا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے. بعض دفعہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے، تو ہسبینڈ سے گلے شکوے زیادہ نہ کیا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. اگر آپ کسی شخص سے کوئی بات کر بھی رہی ہیں نا، مجھے یہ پرابلم ہے، یہ ایشو میں فیس کر رہی ہوں، مشکل اللہ نے دور کرنی ہے. آپ بس اتنا کریں کہ آپ اس کو بتا ضرور دیں، انسان کو جتنا اس کے اختیار میں ہے، دائرے میں ہے، وہ اس کو ضرور استعمال کرتے ہوئے وہ کوشش کر سکتا ہے. اور باقی جو ایٹ دی اینڈ آپ کی کوئی مشکل دور کرنی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. دوسرے شخص کے دل میں کیا نرمی ڈالنی ہے، محبت ڈالنی ہے آپ کے لیے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. ہم پہلے بھی گلے کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب کوئی شخص ہمارے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا، میرے بتانے کے باوجود ہمارے گلے اور بڑھ جاتے ہیں. تو انسانوں سے نا گلے کرنا چھوڑ دیں. آپ انسانوں سے اگر ملیں، تھوڑا سا آبزرو کریں، تھوڑا سا ان کی سائیکالوجی کو سمجھیں، دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، کوئی اتنے بھی غلط نہیں ہے، سوائے چند معاملات میں ہو سکتا ہے کہیں زیادتی ہو رہی ہو، وہ میں اس کی بات نہیں کر رہی، میں عام روزمرہ کی باتیں کر رہی ہوں. اگر میری گھر میں میڈ کوئی بات ایسی کر رہی ہے، کوئی ایسی حرکت کر رہی ہے، کوئی اس کے پیچھے اس کی نفسیات ہے. ٹھیک ہے، میں جو کر رہی ہوں اپنے ہسبینڈ سے، میری نفسیات ہے، وہ کر رہے ہیں تو ان کی اپنی ہے. آپ ان کو بھی سمجھیں کہ ان پہ کتنی ذمہ داری ہیں. بعض دفعہ ایک ہسبینڈ پہ باہر کی بھی ہوتی ہیں، گھر کی بھی ہوتی ہیں، والدہ، ان کے والدین کی طرف سے بھی پریشر ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کے اپنے بہن بھائی بھی ابھی ہوتے ہیں ان میرڈ. تو اتنی ذمہ داریاں لے کر چل رہے ہوتے ہیں، بیچ میں میں اپنے موڈ اگر دکھانے لگ جاؤں گی تو میں ایک شخص کے پریشانیوں میں اضافے کا باعث بن رہی ہوں نا. اور پھر اس کے بعد میرے گلے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ دور نہیں کر رہے میرا یہ ایشو. تو یہ آج میرا خیال ہے کہ میں نے سمپل وے میں کوشش تو کی ہے آپ کو بتانے کی کہ ہم خواتین کہاں کہاں غلط ہوتی ہیں. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ مزاج آشنائی جو تھی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے وہ رسول تھے، وہ خاص تھے، اور ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. تو لیکن انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، یاد رکھیے، کہ کوئی انسان ان کو فالو نہ کر سکے، کوشش نہ کر سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بھی ملی تھی، آپ کو بھی قرآن اور سنت سے عمل کرنے پہ مل سکتی ہے کہ کہاں میں نے کیا کرنا ہے. ہم قدم قدم پہ غلطیاں کرتی ہیں، اور بعض دفعہ ہم ہی وکٹم ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس طرح پریزنٹ، ہم اپنی غلطیوں سے اس طرح سب کے سامنے آ جاتے ہیں کہ وکٹم کو دوسرا لگ رہا ہوتا ہے، یوں لگ رہا ہوتا ہے ہم نے ظلم کیا ہے. ایون بعض دفعہ ہسبینڈ ہماری وجہ سے تنگ آ جاتے ہیں کہ تم تو بس یہی، جب بھی دیکھو یہی موڈ ہے، یہی بات ہے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی بات نہیں آتی. بچے آپ سے تنگ آ جائیں گے، تو بجائے کہ ہسبینڈ سے گلا کیجیے، بچوں سے ناراض ہوئیے، اپنا دیکھیے، مجھے کہاں کب کیا بولنا ہے، مجھے کتنا بولنا ہے، مجھے کتنا بتانا ہے، مجھے کتنا چھپانا ہے. یہ چیزیں حکمت آپ کو سکھائے گی. اور ہر شخص کی، ہر عورت کی، ہر گھر کی حکمت مختلف ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ اتنی پیاری مزاج آشنائی، تو پھر صحابہ کرام نے کیا کیا، جانوروں کو کھڑا کر دیا خود بھی، اور وہ ان کو نہ صرف کھڑا کر دیا بلکہ اس طرح سے ان کو کھڑا کیا کہ جب وہ کیفیت دیکھی اس شخص نے، وہ جو حبشیوں کا سردار تھا، اس نے کہا کہ سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا تو ہرگز مناسب نہیں ہے. بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ لہم اور جزام اور ہمیر، یہ قبائل تھے پرانے جو یمن سے آئے ہوئے تھے، کہ لوگ تو حج کریں، اور بعد میں یہ ادھر عرب کے ہی قبائل ہیں، اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے. بیت اللہ کے رب کی قسم، قریش برباد ہوئے، یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں.
اب یہ باتیں جب اس نے دیکھی، یعنی کہ جانوروں کو اس طرح کھڑے ہوئے دیکھا، اس نے قریش کو جا کے بتایا. تو قریش نے آگے سے کیا کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، تم آرابی ہو، تمہیں نہیں ان چالاکیوں کا، ان چال بازیوں کا پتہ. یعنی کہ قریش کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں نے پریزنٹ کیا کہ وہ جانور شو کیے. دیکھیں یہ جو عرب تھے نا، ان کو بھی بڑی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن وہ حکمت نہیں ہوتی جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کر دے. تو اس لیے میں اسے حکمت کا لفظ نہیں کہنا چاہوں گی. میں عقل اور دانش تھی ان کے پاس، بہت عقل مند تھے ان کے. میں جب ہم نے یہ سیرت النبی شروع کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت مختصر میں نے آپ سے شیئر شاید کیا ہو، نہیں تو نیکسٹ ٹائم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عرب کی بہت اچھی کوالٹیز بھی تھی، بہت مہمان نواز تھے، زبان سے ایک دفعہ کوئی وعدہ کر لیتے جان قربان تک کر دیتے تھے اس کے پیچھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے حافظہ بہت تیز دیا ہوا تھا، عقل بہت تھی. انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ان لوگوں نے کچھ شو کروایا ہے، تو یہ جو حفیظ ہیں ان کو نہیں پتا چلا، تو یہ ان کی چال بازیوں میں آ گئے. اچھا جی، آگے دیکھتے پھر انہوں نے، قریش نے ایک اور عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا. اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر وہی کہا جو سب سے پہلے بدیل نے کہا تھا. کتنے لوگ آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے بدیل آیا، پھر مکرز آیا، پھر یہ ان کا سردار آیا حبشیوں کا، پھر یہ عروہ آئے. اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا آپ نے، تو کیا آپ نے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت پیش آئی، یعنی آپ کو شکست ہوئی، تو میں آپ کے ارد گرد ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں. یہ سخت بات کی اس نے. اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ کو لات کے حوالے سے برا بھلا کہتے ہوئے یہ کہا، ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ یعنی کہ ان کا مطلب تھا ایسا تو یہ ناممکن ہے. تو عروہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ابو بکر نے ان پر کوئی احسان کیا تھا ماضی میں. اب عروہ کیا کر رہا تھا، بات کرتے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیتا. تو مغیرہ بن شعبہ، یہ صحابی تھے، اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار کر کہتے، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے پرے رکھو. یہ جو مغیرہ تھے نا، عروہ کے بھتیجے تھے. عروہ نے کہا، او غدار، کیا میں تیری غداری کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا؟ یہ واقعہ بس میں ریڈ کر رہی ہوں، اس پہ کچھ بتانے والا ہے. ویسے تو میں بہت کچھ نکال سکتی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن بس اس کو ریڈنگ کر لیں، کیونکہ اس میں یہ ایک اور صحابی کا ذکر ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم ان کے چیپٹر میں دیکھیں گے. اچھا، مغیرہ بن شعبہ کیا تھے؟ عروہ کے بھتیجے تھے. کچھ لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال لے لیا تھا اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا اس کے مال سے جو اس نے لوٹا ہے اس سے برات انہوں نے ظاہر کی تھی، اختیار کی تھی. تو عروہ بن مسعود اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا، اور ان کی غداری سے اس نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا. اس موقع پر عروہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جو منظر دیکھا، وہ واپس جا کر قریش سے کہنے لگا، یہ ذرا سنیے گا، اے قوم، واللہ میں کیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کو اتنی اس کی تعظیم کرتے ہوں، اتنی عزت کرتے ہوں، جتنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں. واللہ یعنی اللہ کی قسم، وہ تو کھنکار بھی تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا تو وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا تھا، اور جب وہ حکم دیتے تھے تو اس کو پورا کرنے کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے. جب وضو کرتے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان کے وضو کے لیے، وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے. اور جب کوئی بات کرتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے، اور اتنی رسپیکٹ کرتے تھے، اتنا احترام، ہر کے پوری نظر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی نہیں تھے. انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسے قبول کر لو. یہ عروہ نے واپس جا کر قریش کو کہا. اچھا، اسی سلسلہ گفتگو کے دوران قریش کے 70 یا 80 پرجوش نوجوان ہنگامہ آرائی کے لیے رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ، یہ ایک جگہ ہے جبل تنیم، سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں گھس آئے. مقصد یہ تھا کہ صلح کی یہ گفتگو ناکام ہو جائے، لیکن مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کرتے ہوئے چھوڑ دیا. اس سے ایک طرف تو قریش کے دلوں پر خاصا روب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں پر روب طاری ہوا، دوسری طرف ان کے اندر صلح، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب وہ صلح پر آمادہ ہو گئے. اب اس سلسلے میں آیت ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد کہ تم ان کو ان پر قابو اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا.
اچھا اب آگے چلتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت اور بیعت رضوان. حدیبیہ میں پڑاؤ کیا ہوا ہے، یہ سارے واقعات وہیں پر پیش آ رہے ہیں. وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کو اپنے ایمبیسڈر کے طور پر قریش کے پاس بھیجتے ہیں. وہ واپس آنے میں تھوڑی انہیں تاخیر ہو جاتی ہے، انہیں یہاں لگتا ہے کہ شاید انہیں شہید کر دیا گیا ہے. وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ پر ایک بیعت لیتے ہیں کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے. اس بیعت میں سب صحابہ شریک ہوئے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کا اپنا جو ایک ہاتھ تھا وہ حضرت عثمان کی طرف سے اس میں شامل کیا تھا. اسے بیعت رضوان کہتے ہیں. لیکن اس کے بعد جیسے یہ بیعت مکمل ہوئی، حضرت عثمان خیر و عافیت سے واپس آ گئے. چلیے جب اس کو دیکھتے ہیں، ابھی یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے، حدیبیہ میں رکے ہوئے ہیں. یہ سارا واقعہ آپ یہ بہت اس کو کلیئر رکھیں ذہن میں، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. وہیں پر بیعت رضوان ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں آیات بھی آئے ہیں اس کے بارے میں، ہم ابھی آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہیں پر پھر وہ سہیل آتا ہے ان کا جو قریش کی طرف سے، اور آ کے یہ جو پوائنٹس پیش کرتا ہے، وہ سارا وہ جو صلح حدیبیہ جسے بولتے ہیں، جو اس کے نکات ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک اپنا سفیر ایمبیسڈر بھیجیں جو انہیں یقینی طور پر بتائے، جو ان کو یہ کلیئر بتائے کہ یہ لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں. چنانچہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو تیسرے خلیفہ تھے، حضرت عثمان ایک اور بھی ہیں، ایک نہیں بلکہ ایک نام کے کئی صحابہ تھے، انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ مکے کے کمزور جو وہاں پر مومن مرد اور عورت ہیں جو کسی وجہ سے ہجرت بھی نہیں کر سکے تھے، اور انہیں جا کر یہ فتح کی بشارت بھی سنائیں اور یہ بتا دیں کہ اللہ عز و جل اپنے دین کو مکے میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے، اور ایسا وقت آنے والا ہے کہ یہاں پر کسی کو پھر ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی. کتنی پیاری خوشخبری ہے، کتنی حوصلہ اور تسلی دینے والی خوشخبری ہے. اب حضرت عثمان گئے ہیں، انہوں نے وہاں پر ایسے تو نہیں، اکیلے تو نہیں داخل ہو سکتے تھے، وہاں پہ ٹرینڈ تھا، تو ایک شخص کی پناہ لے کر اس کے ساتھ پھر داخل ہوئے. ابان بن سعید اموی یہ پناہ میں داخل ہوئے اور پیغام پہنچا دیا. قریش نے پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لیں، یہ حضرت عثمان کو پیشکش کی. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت نہیں دے رہے ہو تو میں ان سے آگے کیوں بڑھ جاؤں. دیکھا یہ طریقہ ہونا چاہیے. پھر قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا. غالباً وہ چاہتے تھے کہ باہم مشورہ کر لیں اور پھر جواب سمیت انہیں بھیجیں گے، مگر تاخیر ہو گئی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید قتل کر دیا گیا ہے. چونکہ قاصد کو قتل کرنے کا مطلب ہوتا ہے اعلان جنگ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا، ترجمہ، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مار کا آرائی نہ کر لیں. پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کو جنگ پر بیعت کرنے کی دعوت دی. صحابہ ٹوٹ پڑے، بڑی گرم جوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. لیکن جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے. اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کی فضیلت میں یہ آیت نازل فرمائی. ترجمہ، یہ سورہ فتح میں آپ کو یہ سارا مل جائے گا. اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہاں پر بھی رکوں اور بہت ڈیٹیل سے میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. چلے اس کو میں فی الحال شارٹ کرتی ہوں، تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی لوگ تھے بیعت رضوان میں شامل، کتنی ان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. ویسے تو ہر کام کرتے ہوئے انسان ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے، کنفیوز ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند آیا بھی ہوگا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے بھی یا نہیں. اور یہی خواہش ہوتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو لیکن یہ ان کی خوش قسمتی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے ہیں، اور یہیں سے اس کا نام بیعت رضوان پڑ گیا. اب اتمام صلح، قریش نے اس بیعت کا حال سنا تو ان پر زبردست روب طاری ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا. اس نے لمبی گفتگو کی اور کچھ شرطیں طے ہوئیں. اب شرطیں سنیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا میں نے آج کلاس کا میں نے آغاز اسی بات سے کیا تھا. بعض دفعہ کوئی معاملات، حالات، سچویشنز، کچھ لوگ، سب چیزیں اتنی ناپسندیدہ اور مشکل لگ رہی ہوتی ہیں ہینڈل کرنے میں، ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں یا کہیں بھاگ جائیں. لیکن اسی چیز میں بعض دفعہ ہمارے لیے خیر ہوتی ہے جسے ہم سمجھتے نہیں ہیں.
اور بعض دفعہ کچھ چیزیں ہمیں اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، ہم اس کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جب چیز مل جاتی ہے، جب وہ کام ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھا، ہم کیا مانگتے رہے، کیا کرتے رہے۔ ایسا نہیں ہے ہر چیز میں، باقی اس کی تفصیل ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ، اب یہ وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں، اصل میں تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے۔ کبھی تو وہ آپ کی پسند سے ہونے دیتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا اذن ہے، کبھی وہ کام نہیں ہونے دیتے ہیں، اس میں بھی ان کا اذن ہے۔ تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا اذن ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا یہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل نہیں ہوں گے، داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس چلے جائیں گے، اگلے سال مکہ آئیں گے اور صرف 3 دن قیام کریں گے۔ تب ان کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہوگا، صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی۔ دیکھیں، دوسرا دیکھیں، یہ جو دونوں فریقین ہیں، ان میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی۔ یہ ٹھیک ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو جس کو فالو کرنا چاہے۔ قریش کا جو آدمی، اب یہ دیکھیے گا، مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا، مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ اب آگے دیکھیے گا، صحابہ کرام کتنے دکھی تھے کہ ایک تو ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ کوئی قریش کا آدمی مسلمان ہو کر اگر آ جاتا ہے تو ہمیں اسے واپس کرنا پڑے گا۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اتنی حکمت آمیز باتیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہاں پر انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ تمہیں کبھی بھی عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، انہوں نے کم از کم یہ تو کہا نا کہ اگلے سال آ جائے اور عمرہ کر لے، تو ایک امید تو ہے نا، اس چیز سے تو نہیں وہ روک رہے، وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہم نہیں کرنے دیں گے کبھی بھی، ٹھیک ہے، بظاہر جو بھی ان کی بات تھی۔ پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تسلی دی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی قریش میں جاتا ہے پناہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر، ہمیں تو وہ چاہیے ہی نہیں، اور اگر ان کا کوئی آدمی ہمارے پاس آتا ہے اور وہ ہمیں واپس کرنا پڑتا ہے تو کوئی بات نہیں، دیکھنے میں مشکل ہے، اگر ہمارے پاس انہیں پناہ نہیں مل سکتی تو اس وقت حبشہ میں بھی کچھ مسلمان موجود تھے جو پناہ کے لیے موجود تھے، تو یہاں سے کسی مجبوری کی حالت میں وہ ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ حکمتیں تھیں، دور اندیشیاں تھیں جو صرف اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے لکھوایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے، آپ بسمک اللہم لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم دیا۔ دیکھیے گا ذرا، اس پورے سچویشن میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے فلیکسیبل ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ مت لکھو، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مت لکھو۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ کاٹ دو، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کاٹ دو۔ وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کر لو ابھی چلے جاؤ، آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں۔ ان کی ساری باتیں مان رہے ہیں سچویشن کے مطابق، کیونکہ یقین تھا کہ یہ وقت بدل جانا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وقت ہمارا آنے والا ہے، مسلمانوں کے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں یہ وقت آنے والا ہے، دین کے حق میں آنے والا ہے۔ تو وقتی طور پر معاملہ فہمی جو ہوتی ہے اس کے مطابق اس طرح سے کمپرومائز کرنا، خاموشی اختیار کرنا، دوسرے کی اس طرح سے بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ فلیکسیبل رویہ ہے جو ہم خواتین میں ہونا چاہیے، یہ وہ پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ ہے جو ہم میں ہونا چاہیے۔ ہم نے سیکھنا ہے ان چیزوں سے، معاملے کے مطابق، اسے منافقت نہ سمجھا کریں۔ وقت سچویشن کے مطابق کبھی خاموش رہنا، کبھی کمپرومائز کر لینا، کبھی کسی کی تھوڑی سی غلط بات کو بھی ایکسیپٹ کر لینا کہ وقت آنے پر اس کو دیکھتے ہیں یا پھر ہینڈل کرتے ہیں یا پھر اس کو سمجھاتی ہوں۔ مقصد میرا یہ ہے کہ ہم نے نا کسی بھی بات کو، کسی بھی معاملے پر فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا، بس ریئیکشن پہ اپنے کنٹرول رکھیں، خیالات پہ بھی نہیں ہوگا، خواہشات پہ یا کوئی وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو منہ سے نکالنا ہے اور جو پریکٹیکلی کرنا ہے نا وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ کو شیطان وسوسے دلا سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے، آپ ڈر سکتی ہیں، گھبرا سکتی ہیں، آپ کو کچھ برا لگ رہا ہے، لوگ تنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے نا وہ آپ کے اختیار میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تیسرے بیٹے کی وفات ہوئی تو کس طرح انہوں نے فرمایا کہ آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، اور دل بھی کس طرح ان کا، ظاہر ہے جو وہ فیل کر رہے تھے کوئی اور فیل کر سکتا ہے، لیکن کہا کہ زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو یہ رویہ ہونا چاہیے ہمارا۔ میں کہتی ہوں جو عورت
اپنی زبان پہ قابو کرنا سیکھ جائے گی نا، وہ اتنی بہادر عورت ہوگی. وہ ہے اصل سمجھدار عورت، وہ ہے اصل بہادر عورت. اور ایک وقت آئے گا کہ یہ سب، آج آپ چاہے تھوڑی مشکل حالات میں بھی ہیں، یہ سب رشتہ دار، یہ ہسبینڈ، یہ بچے، سب آپ کی رسپیکٹ کرنے پہ اللہ تعالیٰ مجبور کر دیں گے. ان کے دلوں میں آپ کی وہ عزت، وہ احترام، وہ روب ڈال دیا جائے گا اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہوئے کہیں خاموشی اختیار کرتی ہیں، کہیں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتی ہیں، کہیں آپ درگزر کرتی ہیں، کہیں بتاتی بھی ہیں، ریئیکٹ بھی کرتی ہیں، تو بہت سمجھداری سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہ اس کی وجہ سے چاہے مجھے تکلیف پہنچی ہے، میری کسی لفظ سے، میرے کسی رویے سے اس کو تکلیف نہ پہنچے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرتی ہیں، خاص طور پہ اپنی زبان پہ قابو کرتی ہیں، اپنے ریئیکشنز پہ قابو کرتی ہیں، ریئیکشنز میں وربلی بھی آتے ہیں زبان الفاظ، اور ریئیکشن میں پریکٹیکلی بھی آ جاتے ہیں. تو مقصد ہے کہ ریئیکشن پہ کنٹرول. اب یہ دیکھیں فلیکسیبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کرایا. یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی. اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے، نہ آپ سے جنگ کرتے. ہمارا تو جھگڑا ہی محمد رسول اللہ کے لفظ پر ہے. تو آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ان کی چینجز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم جھٹلاؤ. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اسے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹانا گوارا نہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا. پھر پوری دستاویز کے دو نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ یہ قریش کے لیے اور ایک نسخہ مسلمانوں کے لیے. اچھا، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے یہیں سے شروع کریں گے. یہ جو ابو جندل کا اب آ رہا ہے نا کہ کس طرح ان کو واپس ان کے حوالے کیا گیا، یہ جو سہیل آیا تھا نا اسی کے بیٹے تھے ابو جندل. تو بہت سینسٹیو، بڑی ایموشنل سچویشن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی کلاس میں اپنا یہیں سے سٹارٹ لیں گے. اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کتاب میں ویسے تو ایک ایک اس کی آپ دیکھیں کہ میں اکثر یہ جب یہ سیرہ کی کتابیں دیکھتی ہوں تو چلیں قرآن مجید کو سمجھ آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو، لیکن یہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں نے لکھا ہے نا، اور مختلف مختلف الفاظ میں لکھا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ہستی کتنی بابرکت ہے جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی برکت سے اتنی بابرکت، باعث خیر، باعث برکت ہستی کے یہ اپنے الفاظ میں بھی لکھ رہے ہیں، چاہے ریسرچ کر کے لکھ رہے ہیں، مختلف بک سے کنسلٹ کر کے لکھ رہے ہیں، لیکن سیرہ کی کتاب کے بھی لفظوں میں نا بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے. بیسیکلی اس ہستی میں سیکھنے کے لیے ہے. چلیے جی، یہاں پر کلاس کا اختتام کرتے ہیں. میں ریکارڈنگ سٹاپ